السلام علیکم، ایمان جہاں میں خوش آمدید۔ ناول راہ ہدایت قسط نمبر 2 از قلم سائرہ سلیم۔ نور لون میں سے گزر رہی تھی کہ ضریاب نے آواز دی، نظریں جھکائے کدھر جا رہی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے ہی پی لو۔ ضریاب اور ہاشم صاحب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ماما، بابا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ دونوں نے سر اس بات میں ہلا دیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے زیادہ لاڈ پیار بھی اسی کو ملتا تھا۔ ایک بھائی تھا جو ہاشم کے ساتھ ہی آفس میں جاتا تھا۔ ارسلان سے بڑی اس کی ایک بہن بھی تھی، انوشے، جس کے لیے ہاشم صاحب کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ نور کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے حور کے ساتھ جو آمنہ نے کیا وہ ناگوار گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں حور کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں۔ اس نے سر جھٹک کر الماری کھولی اور ہاف بازو نیوی بلو شرٹ نکالی اور نیچے میچنگ کر کے پینٹ نکالی اور شاور لینے چلی گئی۔ گیلے بال تولیے سے رگڑتی باہر آ کر وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال کندھوں تک آتے تھے، جس پر اس نے گرین کلر کی ڈائی کروا رکھی تھی۔ روشنی کے نیچے اس کے بال بہت ہی خوبصورت شیڈ دے رہے تھے۔ سرمئی آنکھیں، پلکیں اتنی لمبی کہ دیکھنے والا مسحور ہو جاتا اس کی آنکھوں سے۔ ڈرائر کے ساتھ بال خشک کیے، لائٹ پنک لپسٹک لگائی اور لان میں ہاشم صاحب اور ضریاب کے پاس آ بیٹھی۔ کھانا کھایا نور؟ ضریاب نے چائے پیتے ہوئے نور سے پوچھا۔ نہیں ماما، بھوک نہیں تھی، چائے لوں گی۔ ضریاب نے چائے ڈال کر نور کے سامنے کی اور نور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ نور بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انوشے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میرا ایک دوست ہے ابراہیم، اس کا بیٹا روہیل بہت اچھا بزنس مین ہے۔ وہ اسی ویکنڈ پر آ رہے ہیں انوشے کو دیکھنے۔ تم کالج سے آف کر لینا۔ میں نے سوچا دوستی رشتے میں کیوں نہ بدل جائے۔ ہاشم صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکرا کر بولے، بابا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ویسے بھی انوشے آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو پسند آ جائیں گی۔ سو تو ہے، ضریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حور کی آنکھیں آنسوؤں سے گلابی تھیں۔ اس کا سارا عبایا کیچڑ میں لت پت تھا۔ وہ گھر پہنچی تھی تو اس کی امی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئیں۔ حور میری بچی، یہ سب کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کچھ نہیں امی جان، میں سڑک پر چل رہی تھی، گاڑی کافی تیزی سے گزری تو میرا عبایا گندا ہو گیا۔ کیا گاڑی والے کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ تم سڑک پر چل رہی ہو؟ رضیہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ امی جان کچھ نہیں ہوتا، میں دھو لوں گی، ابھی صاف ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ حور نے اپنی ماں کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے اپنا بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اسکارف سے پنز اتارنے لگی، اپنا چہرہ شیشے کے پاس کیا اور غور سے خود کو دیکھنے لگی۔ اس کا عبایا کیچڑ سے کافی خراب ہو چکا تھا۔ پھر ایک لمبی سانس اندر کو کھینچی اور پھر خارج کی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہہ کر پیچھے ہٹی اور اس کی ساری پریشانی زائل ہو گئی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا اللہ تھا اور یہ اس کے لیے کافی تھا۔ دادی جان دھیان سے، عمر اپنی دادی کے ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں گاڑی سے اتار رہا تھا۔ عمر 26 سالہ نرم مزاج انسان تھا۔ حفظ اور اسلامیات میں ایم فل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ عمر سے چھوٹا اس کا بھائی فائق تھا، جو اسی یونیورسٹی میں سی اے کر رہا تھا جہاں عمر لیکچرار تھا۔ عمر دین میں فائق سے آگے تھا۔ فائق عمر میں 3 سال چھوٹا تھا اور عمر کی دل سے عزت کرتا تھا۔ اس کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی دادی کے پاس رہنے لگے۔ عمر نے فائق کو باپ جیسی محبت دی کہ فائق اپنے بھائی کو ہر بات مانتا تھا، اور دادی جان نے دونوں کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ نظر جھکانا ان دونوں بھائیوں کی خوبی تھی۔ وہ آج اپنی دادی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، جو کہ عمر نے سیکنڈ ٹائم جاب کر کے پیسے جمع کر کے خود خریدا تھا، کیونکہ وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے اور اب وہ اس قابل ہوا تھا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ 10 مرلہ پر مشتمل یہ ایک خوبصورت سا گھر تھا، جس میں
اسکن کلر کا چمکتا ماربل لگا تھا۔ اس کی دادی گھر میں قدم رکھتی اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں کہ اللہ نے انہیں اتنے خوبصورت گھر سے نوازا ہے۔ اس رب کی ہی تو نعمتیں ہیں سب جو عمر کی حلال روزی کے بدلے میں ملی تھیں۔ فائق کے کہنے پر بھی عمر اسے جاب نہیں کرنے دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا بھائی تکلیف میں نہ پڑے۔ ماں باپ کے بغیر بھی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 16 سال کی عمر میں جب اپنے ہی والدین کو ایک ساتھ مٹی کے نیچے دفن کرنا پڑتا ہے، اور 16 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم کالج جاتا اور سیکنڈ ٹائم ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرتا تھا، اور اسی سے اپنے اور فائق کے پڑھائی کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ حور فریش ہو کر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بیڈ کراؤن پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ صبح جو اس کے ساتھ آمنہ نے کیا تھا اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ پرسکون اور خوبصورت سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر کے پاس والی مسجد میں ایک خوبصورت سا نوجوان جس کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح داڑھی تھی، جو کہ وضو کی وجہ سے تر تھی، سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرہ لیے وہ نہایت پرسکون انداز سے اذان کے کلمات ادا کر رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی مؤذن بننے کا شوق تھا، شاید اسی وجہ سے وہ انتہائی پرسکون انداز سے اذان کے کلمات روانی سے ادا کر رہا تھا۔ آج دوسرے مؤذن کی طبیعت خراب تھی، تو امام صاحب کے کہنے پر عمر نے اذان دینا شروع کر دی۔ حور نے اچانک سے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ اسے یہ آواز انتہائی پرسکون لگی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنی خوبصورت آواز میں اذان سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب دینے لگی۔ اذان مکمل ہونے کے بعد وہ عصر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اچھی طرح سے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ اگلے روز نور آمنہ کا انتظار کر رہی تھی۔ حسب معمول حور کلاس روم میں داخل ہوئی اور سب سے سلام لینے کے بعد نور کی طرف بڑھی اور اسے بھی سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حور؟ نور کو کل والے واقعہ پر افسوس تھا، اس لیے اس کا حال پوچھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین، حور کی طرف سے جواب آیا۔ آپ کیسی ہیں پیاری؟ نور اس کے اس طرح کے مطمئن جواب سے حیران ہوئی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ کو کیا لگے، آپ نے تو بیچ سڑک میں مجھے مذاق کا نشانہ بنوایا۔ نور انسیت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جتنا وقت اس نے اس کے ساتھ گزارا تھا حور نے کبھی بھی اس کو ہرٹ نہیں کیا تھا، جبکہ نور اور آمنہ کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہرٹ ضرور ہو جایا کرتی تھی، مگر شکوہ پھر بھی نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے بندے بھی کتنا خوبصورت دل رکھتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا ہی رکھتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر میں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں۔ آج انوشے کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ نور نے کالج میں اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی، کروا کر جلدی گھر آ گئی تھی۔ زریاب بیگم نصرت آپا کو ہدایت دے رہی تھی کہ کھانا بالکل پرفیکٹ بننا چاہیے، کسی بھی ڈش میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ باقی میڈز بھی جلدی جلدی سے گھر کو چمکا رہی تھیں۔ نور اپنے کمرے میں گئی اور یونیفارم چینج کر کے کچن میں آ گئی۔ ٹوکری میں سے سرخ رنگ کا سیب نکالا، ہوا میں اچھالا اور ایک بائٹ لے کر اپنی ماما سے مخاطب ہوئی۔ ماما، آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے انوشے آپی کی آج ہی منگنی ہو۔ نور، یہ تم کس حلیے میں پھر رہی ہو؟ وہ لوگ آنے والے ہوں گے، کوئی اچھا سا ڈریس پہنو۔ ماما، پہن لوں گی، ابھی تو بہت تھکی ہوئی ہوں، بھوک بھی زور و شور سے لگی ہوئی ہے۔ نور نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نور، اب تم بڑی ہو گئی ہو، بچپنا چھوڑ دو۔ زریاب بیگم نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ابھی چھوٹی ہوں، پیاری ہوں، معصوم ہوں، ننھی سی ہوں، گڑیا ہوں اپنے بابا کی، اور میں ساری زندگی گڑیا ہی رہوں گی۔ ایک تو ہاشم کے لاڈ پیار نے تمہیں بڑا نہیں ہونے دیا۔ آنے دو، انہیں بھی بتاتی ہوں، آپ کی لاڈلی بہت شرارتی ہو گئی ہے۔ زریاب بیگم نے مسکراتے ہوئے نور کو کان سے پکڑا تھا۔ آہ، نہ کریں ماما، درد ہوتی ہے، بہت ظالم ہے ویسے آپ۔ میں انوشے کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں، تم بھی جا کر چینج کر لو۔ جی ماما، کر لیتی ہوں۔ نصرت آپا، مجھے نگٹس فرائی کر دیں، فی الحال یہی کھاؤں گی، باقی بعد میں سب کے ساتھ کھانا کھا لوں گی۔
نصرت آپا جلدی سے فریج سے نگٹس نکال کر لائی اور گرم آئل میں ڈال کر فرائی کرنے لگی۔ نور شیلف پر بیٹھی بیٹھی حور کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ مجھے آخر بار بار اس کا خیال کیوں آ رہا ہے۔ ہم تو بس کلاس فیلوز ہیں، زیادہ بات بھی نہیں ہوتی۔ اسے کیا پتا تھا کہ حور اس کے غم کی ساتھی بن جائے گی؟ اسے کیا پتا تھا کہ حور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت کے سفر پر لے جانے والی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ بھی اللہ کی خاص بندی بن جائے گی اور اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل جائے گی۔ شام ہوئی تو ابراہیم اپنی بیوی عالیہ اور دونوں بیٹے روہیل اور روحان کے ساتھ داخلی دروازے سے داخل ہوئے۔ ہاشم ہنستے مسکراتے خوش دلی سے ابراہیم کو گلے ملے۔ زریاب بھی عالیہ کو مسکراتے ہوئے مل رہی تھی اور ارسلان دونوں بھائیوں سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ادھر سے نور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اچانک رک گئی اور پھر اچھے بچوں کی طرح آرام سے زینے اترنے لگی۔ نور نے اسکائی بلو کلر کی شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کے گلابوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔ نیچے میچنگ چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا اور دوپٹے کا ہلکا سا کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بالوں کو شانے پر گرایا ہوا تھا۔ گلابی رخسار کے ساتھ وہ واقعی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ارے نور بیٹا، ماشاءاللہ آپ تو بڑی ہو گئی ہو۔ ہاشم، تمہیں یاد ہے نا جب ہم پہلی دفعہ پارک میں ملے تھے تو نور تمہاری انگلی تھامے ہوئی تھی، 2 پونیاں ڈالے، ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے ہوئے بہت معصوم سی لگ رہی تھی، اور آج بھی نور کے چہرے پر وہی معصومیت ہے۔ ابراہیم نور کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاشم صاحب مسکراتے ہوئے ان کی بات پر سر اسباب میں ہلانے لگے۔ روحان کا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ نور مسکراتے ہوئے آئی اور سب سے خوش دلی سے ملی۔ نور بیٹا، سب کو چائے سرو کرو۔ زریاب بیگم نرمی سے مخاطب ہوئیں۔ جی ماما۔ وہ سب کو چائے سرو کرتی رہی۔ روحان کے قریب جھکی، وہ پوری طرح سے موبائل میں مصروف تھا۔ چائے لے لیں۔ نور نے چائے کا کپ روحان کی جانب بڑھایا۔ روحان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر جھکانا بھول گیا۔ وہ مسلسل نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نور، انوشے کو نیچے لے آؤ، زریاب نے نور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نور چائے کا کپ روحان کو تھماتے ہوئے پلٹی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی اور وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انوشے نور کے ساتھ زینے اتر رہی تھی۔ انوشے نے مسٹرڈ کلر کی ٹاپ پہنی ہوئی تھی اور نیچے بلو کلر کی جینز پہنی تھی۔ گولڈن کلر کی ڈائی بال اس نے اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے۔ وہ نور سے زیادہ فیشن کو فالو کرتی تھی۔ روہیل کو تو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی کیونکہ اسے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں جو خود کو دوپٹے کی قید میں نہ رکھیں، اور آج کل ویسے ہی لڑکوں کو سر پر دوپٹہ لینا برا لگتا ہے۔ ان کو لگتا ہے وہ دوپٹے کے ساتھ مڈل کلاس لگیں گی۔ انوشے زریاب بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور نور ہاشم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ زریاب بالکل آپ پر گئی ہیں۔ جب یہ دونوں چھوٹی تھیں تب سے لے کر آج تک آپ کو یوں ہی دیکھتی آئی ہوں۔ اپنا خیال رکھنے والی، خوبصورت اور ہر چیز میں پرفیکشن رکھنے والی، آپ کو دیکھنے والی نگاہیں خوبصورت ہیں۔ آپ کی دیکھنے والی نگاہیں خوبصورت ہیں عالیہ جی، زریاب فخر محسوس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاشم، کیا ہم زنیشا کو اپنے گھر کی رونق بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ہماری دوستی ایک مضبوط رشتے میں جڑ جائے گی۔ تو اگلے مہینے پھر شادی رکھ لیں؟ اگلے مہینے؟ اتنی جلدی؟ یار مجھ میں ہمت نہیں اتنی جلدی اپنی لاڈو کو خود سے دور کرنے کی، ہاشم اداس ہوتے ہوئے بولے۔ دراصل یار میں لیٹ کر دیتا، پر لندن میں میرے بہت سے کام کرنے والے پڑے ہیں، فون کالز آتی ہیں بار بار، اس لیے میں پاکستان صرف 2 ماہ کے لیے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک بیٹے کی خوشیاں دیکھ کر پھر شاید 2 سال بعد آؤں۔ مجبوری نہ ہوتی تو اتنی جلدی نہ کرتا۔ ابراہیم چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، میں سمجھ سکتا ہوں، اگلے مہینے ہی ہم دونوں بچوں کا نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ابراہیم ہاشم کو گلے لگا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔